امام مالک نے ایک فتویٰ دیا تھا ایک بندے کو طلاق کا. اس بندے نے آ کے پوچھا میری بیوی کی طلاق ہو گئی ہے. تو امام مالک نے کہا کیسے ہوئی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنی دکان پہ ایک بندہ آیا تھا, میں پرندے بیچتا ہوں, وہ پرندے اس نے کہا تھا بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں جی بات کرتی ہیں. کمریا تھی تو ہمیشہ بولتی ہے. جی کیا کہ اس نے کہا ہمیشہ بولتی ہے؟ ہاں جی ہمیشہ ہی بولتی ہے. اس نے جب یہ بولا تو آگے سے اس بندے نے کہا اور اگر نہ بولے تو میں نے بول دیا کہ نہ بولے تو میری بیوی کو طلاق. تو شام کو وہ کمری اٹھا کے لے آیا کہ آج تو نہیں بولی بھائی, چل بیوی تیری فارغ ہے. تو امام مالک نے کہا ہاں جی اس بات پہ طلاق ہو گئی ہے. تو امام شافعی سن رہے تھے, میں نے امام شافعی تو نہیں بولے, امام مالک کے پاس مسجد نبوی میں ایک بندہ آیا تھا ڈیورنگ دا کلاس. امام شافعی نے اس بندے کو دیکھا وہ مسجد نبوی سے روتا ہوا نکل گیا ہے. امام شافعی نے پھر گلی میں جا کے پکڑ لیا اس کو اور اسے کہا کہ بات سن, میں بھی اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں, گھر جا کے بیوی کو کہہ دے بے فکر ہو طلاق نہیں ہوئی. وہ بندہ خوش ہونے کی وجہ شوق میں آ گیا اور واپس بھاگا امام مالک کے پاس. امام شافعی بھی شرمندہ ہو گئے, واپس کلاس میں انٹر ہوئے. تو اس نے کہا کہ شیخ یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, یا تو آپ بتائیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے کہتے ہیں طلاق ہوئی, پھر اپنا ایک شاگرد بھیجتے ہیں کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے غصے سے امام شافعی کو دیکھا کہ یہ کیا کیا تم نے. امام شافعی نے کہا کہ میں نے حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کون سی حدیث ہے جو تجھے کام آئی ہے ادھر. تو پھر امام شافعی نے حدیث سنائی کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی, کہہ رہی تھی یا رسول اللہ, پر 2 رشتے آئے ہیں, بتائیں کس کا رشتہ قبول کروں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کس کے رشتے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور ابو درداء کے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں اور درداء تو ہمیشہ ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. ڈنڈے کا مطلب ہے سخت آدمی ماریں گے, ٹھیک ہے, کوئی غلطی کرو گی تو. امام مالک نے امام شافعی سے پوچھا اس حدیث سے تو نے اس بندے کی طلاق کیسے روکی ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ ابو درداء کیا کھانا نہیں کھاتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے, بس ڈنڈا ہی ہر وقت کندھے پہ رکھتے تھے. تو یہ ایک محاورے میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جس کے اوپر ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے نبی علیہ السلام نے کہ وہ ہمیشہ ڈنڈا کندھے پہ رکھتے ہیں. تو اسی کمریاں بھی ہر وقت تو نہیں بولتی رہتی نا, کبھی نہ کبھی تو چپ ہو سکتی ہیں نا. ہر وقت بولے گی تو مر جائے گی نا, کیا پانی نہیں پیے گی, کیا کھانا نہیں کھائے گی, تو ہر وقت کیسے بول سکتی ہے. کوئی ایک جاندار ہر وقت تو نہیں بول سکتا, سانس لینے کے لیے بھی تو چپ کرتے ہیں. تو ہمیشہ کے لفظ کے اوپر ہمیشگی کا صیغہ نہیں لگ سکتا, ہمیشہ کا لفظ محاورے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہ کبھی بھی اگر کبھی بھی بول دے تو اس کی طلاق رک جائے گی, مطلب یہ طلاق نہیں ہوگی. تو کیا وہ کمری جو بولے گی جی بولے گی جی, کبھی نہ کبھی تو بولے گی. تو بس جب جس ٹائم وہ بولے گی اس ٹائم تیری طلاق زائل ہوگی, تو واپس ری انسٹیٹ ہے. تو کیوں نہ اس کو آپ نے اس نے مطلب میں نے حدیث کا استدلال ایسے کر کے ہوتا ہے. امام مالک نے امام شافعی کو دیکھا اور پھر اپنے پاس بلایا اور بندے سے کہا, جس بندے نے سوال کیا تھا کہ جاؤ آپ کی طلاق نہیں ہوئی, میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں. اور پھر شافعی سے کہا کہ آج سے تو مفتی ہو گیا ہے, اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. اور انہوں نے پھر فتویٰ خود دیا پھر امام شافعی نے اس کے بعد سے. And at that time he was just 12. You need to understand how many lessons, there are so many lessons in this story, but the one lesson that I have given here is کہ آپ اپنے استاد کے فریم نہیں ورثے میں لے کے آتے. یہ سند یافتہ مولوی یہی تو کہہ رہا ہے, سوچنے کی بھی سند اٹھا کے لے آیا کہ میرا مولوی ایسے سوچتا تھا تو میں بھی ایسے سوچوں گا. یہ کس نے کہا آپ سے؟ This is not how سند should work. Okay. So سوچنا صرف نبی علیہ السلام کی طرح, صرف علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق, یہ سوچنے کی یہ ہمارے کرینے. انہوں نے فیصلے کیا کیے, فقہ کیا تھے, ترتیب ہوا ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے اسکالر سے لے لیں, آپ ابو حنیفہ سے لے لیں, شافعی سے لے لیں, مالک سے لے لیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مگر اگر آپ کو سوچنے کی ترتیب اور تمیز آ گئی ہے تو پھر آپ شافعی کو فالو کرنے دنیا میں نہیں آئے, آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے دنیا میں آئے. You need to break all of those frames. خود کی لڑائی میں
ایک بندے نے 17 بندے جب مار دیے تھے تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. احد کی لڑائی میں یاد رکھیے گا, صحابی پہاڑ کے اندر تھے, سیف جگہ ڈھونڈ رہے تھے, اوپر سے دیکھ رہے تھے تو نبی اسلام کو کہا یا رسول اللہ دیکھیں ہمارا شیر. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں سڑ رہا ہے. صحابہ نے اتنے شوق میں پوچھی ہے, وہ حدیث پڑھے ذرا کہ یا رسول اللہ یہ پرفارمنس دیکھیں اس بندے کی. نبی اسلام نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑنا ہے, اس کا سیروٹونن اپنے قبیلے یہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری قبیلے کی جے جے کار ہو جائے, لیگیسی کریٹ ہو جائے نا, لیگیسی. ٹھیک ہے, اور سوچیں مسلمان پولیٹیشین سے لے کے موٹیویشنل اسپیکر تک سارے یہ لفظ ایسے بیچتے ہیں, لیگیسی دے, مرنے کے بعد تیرا نام ہو جائے. یہ انڈومنٹ افیکٹ ہے. کیا نام ہو جائے بھائی, کیا نام ہو بتائیں. سب سے پہلے جن کے نام ہوئے تھے نا, یہ جو اپنے نام کے لیے اللہ کے پاس آئے تھے, اللہ نے سب سے پہلے شہید کو پکڑنا, پتا نا پہلی پریزنٹیشن شہید کو مارنے کی اللہ تعالیٰ نے کہا جا جہنم میں. شہید جو کہ اپنی جان دے بیٹھا سب سے پیک, ورنہ یہ پیک نہ ہوتی نا تو اس کو نہ پہلے پکڑا جاتا. تو جو یہ کہتے ہیں نا نہیں صالحین کے شہداء سے زیادہ درجہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہاد بالقتال ٹاپ نمبر 1 کام ہے, بس اس کے اوپر کی کوئی چیز نہیں ہے. ہائرارکی آف کمپیٹنس ہمیں پتہ ہے اسلام کی, مولوی یہ بھی کنفیوز کر رہا ہے آج کل کا یہ صوفیزم کے نام کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو پکڑا اور کہا کہ تو اپنے نام کے لیے کرتا رہے, تیرا سیروٹونن اپنے اوریجنل الفا سے نہیں الائن تھا, کسی اور لوکل الفا کو پکڑ لیا تھا. کلب ممبر بننا ہے تو نے, یا پھر تو اپنا نیا کلب کریٹ کر رہا تھا. یہ ہے نا, یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا چل جہنم کی جا کے رسید ہو. کون, جو کہ آپ ہمارے کتابوں میں اللہ کا مجاہد. سوچیں کس لیول پہ اللہ نے اس کو انویل کیا اس بات کو. تو بس بات وہی ہے کہ unless we know we are in deep trouble, we better start knowing. اللہ تعالیٰ نے کہا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے, بلکہ ایسے جیسے کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا, اور اندھا تو کھڈے میں گرے گا ہی گرے گا, کھائی آئی اس کے سامنے. So it's a big problem. لوگ فزکس میں نشانیاں ڈھونڈ, اللہ نے اپنے اندر اتنی نشانیاں ڈھونڈی ہیں, کیا کائنات میں نشانیاں بعد میں ڈھونڈ لینا, پہلے اپنے اندر تو دیکھ لیں. یہ کیمسٹری آپ کی اپنی ہے نا, نشانی اللہ تعالیٰ نے خود انسٹال کی ہوئی ہے. السلام علیکم, جسم فیصل عمران, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کا بیسیکلی پرپس آف لائف کیا ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں کی ذمہ داری لینی ہے, اس نے اپنا سیلف پیوریفیکیشن بھی کرنا ہے, سیلف انالیسس بھی کرنا ہے, اس نے اپنے اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو بھی اس نے پراپر اس نیش پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ وہ کمپیٹنٹ مسلمان بن سکے. نہ صرف اسلام میں بلکہ ان دا ورلڈ, ان دا ورلڈلی سینس, ان دا فیلڈ آف لائف, جس میں اس نے اپنے سروائیول موڈ میں آنا ہے, انڈیپینڈنٹ موڈ سے سروائیول موڈ میں آنا ہے, اس نے ہر چیز میں کمپیٹنٹ بننا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے اندر یہ ایک بہت ہی وی کین سے کہ نیرو مائنڈڈ پائے جاتے ہیں لوگ, کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ نے سیلف انالیسس کرنا ہے, اس کے علاوہ نتھنگ ایلس میٹر. کہ سمن بکمن والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کس لیول پہ جا کے ایک میسج, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں, آپ نے صرف اپنی مسجد کا رہنا ہے, مسجد سے باہر آپ نہیں آ سکتے. آئی تھنک یہی ایک لبرلزم جو ان سے ہے, ان کا بھی یہی تقاضا ہے نا کہ ایک آپ گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو اور اسلام کو مرج نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, آپ شریعت کو اور اسٹیٹمنٹ کو مرج نہیں کر سکتے. ان کو یہی ایک بیسیکلی پرابلم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ایک بمبارمنٹ کیا ہے, جو ایک مینیپولیشن آف مائنڈ کیا برین واش کر کے, وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. کہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے اس میں مولویوں کو صرف ایک سیکٹر میں ہی رکھ دیا گیا ہے, ایک مسلمان کو صرف سیکٹر میں ہی رکھ دیا گیا. جو بھی مطلب پارلیمنٹ میں, جو بھی ہمارے ایک جوڈیشن سسٹم میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر لبرلس. اس میں کوئی کہنے میں کوئی دوش نہیں ہونا چاہیے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. جتنا ہو سکے دونوں چیزوں کو ساتھ دے کے چلیں اور قرآن اور سنت کو عمل کریں, اس کو اپنے سینٹرل آف ڈیفینیشن میں رکھیں, تب جا کے کچھ سم تھنگ سالڈ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. نہیں تو آپ مولوی کو بلیم گیم کرتے رہیں گے.